اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح کے بارے میں۔ صلاۃ التسبیح یہ کون سی نماز ہے اور اس نماز کی فضیلت کیا ہے، اس نماز کو کس وقت پڑھا جاتا ہے اور اس نماز کی کتنی رکعات ہیں، نیت کس طرح کریں گے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، بینیفٹس آف صلاۃ التسبیح، نماز پڑھنے کے فوائد کیا ہیں جی، اس کی خاصیت کیا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عباس، میں تمہیں ایسی نماز بتاتا ہوں کہ جو نماز گناہوں کو معاف کروانے والی ہے۔ آپ اگر اس نماز کو پڑھیں گے تو اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، غلطی سے ہونے والے گناہ، جان بوجھ کے ہونے والے گناہ، جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہوں گے اس نماز کی برکت سے وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اپنے چچا سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس نماز کو 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ پڑھا کرو۔ اگر ایک مرتبہ 24 گھنٹوں میں نہ پڑھ سکو تو ہر جمعہ کو پڑھا کرو۔ اگر ہر جمعہ کو نہ پڑھ سکو تو پھر اس نماز کو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھا کرو۔ اگر مہینے میں بھی اس نماز کو نہیں ادا کر سکتے تو پھر اس نماز کو سال میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھا کرو، اور اگر سال میں بھی نہیں ادا کر سکتے تو پھر ساری زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ آپ اس نماز کو ساری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، اور ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اور اگر اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیں، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، اگر یہ سب نہیں ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم ضرور اس نماز کو ادا کیا جائے۔ اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح، اس کی 4 رکعات ہیں۔ 4 رکعات ہم نے ادا کرنی ہوتی ہیں، اور ان 4 رکعات کے اندر ہم نے ایک کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے 4 رکعات میں 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو 300 مرتبہ 4 رکعات میں اور ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ کس طریقے سے پڑھیں گے، طریقہ کار کیا ہوگا وہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ اس سے قبل یہ جان لیجئے گا کہ اس نماز کی نیت آپ کیسے کریں گے، آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے، یا آپ اگر اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہیں تو کیسے ادا کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ دل میں یہ ارادہ کریں گے یا اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ دیں گے کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعات نماز صلاۃ التسبیح نفل پڑھتا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبۃ الشریفہ، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے اس کے بعد آپ نے ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ نے 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ آپ نے سورت ملانی ہے، اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ جتنی آپ کی استطاعت ہو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد
آپ نے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے، اور جب آپ کھڑے ہوں گے تو سجدے میں جانے سے قبل آپ نے ربنا لک الحمد کہنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 10 مرتبہ یہ کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ آپ نے اس کلمے کو پڑھنا ہے، یعنی قوما میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے، سجدے کے اندر آپ نے سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھیں گے، اور جب یہ بیٹھیں گے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو اس جلسے کی حالت میں آپ نے پھر پڑھنا ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کلمے کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سجدہ کرنا ہے، دوسرا سجدہ، سجدے کے اندر آپ نے سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ آپ کی پہلی رکعت ہو گئی۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں سب سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 7 سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ 10 مرتبہ، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ چلنا ہے جو میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کی۔ یعنی جس طرح آپ نے پہلی رکعت ادا کی اسی طریقے سے دوسری رکعت، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت آپ ادا کریں گے۔ یہ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو گویا آپ نے 75 مرتبہ ایک رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کو پڑھ لیا ہے۔ جب آپ 75 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھیں گے تو 4 رکعات کے اندر 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا، اور 300 مرتبہ جب آپ اس کلمے کو پڑھیں گے تو گویا آپ نے صلاۃ التسبیح ادا کر لی۔ تو یہ طریقہ تھا صلاۃ التسبیح پڑھنے کا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ آپ کے گوش گزار کیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔